دوسرا گلدستہ ہمارے مقرر خصوصی حضرت حافظ مولانا جلال الدین قاسمی صاحب کی خدمت میں پیش کیا جائے. اور تیسرا گلدستہ جناب شیخ محمد یوسف صاحب کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. ایک بات اور اس کے بعد حافظ خلیل صاحب کی خدمت میں بھی گلدستہ پیش کیا جا رہا ہے. حاضرین، اس مختصر سے تقریر کے بعد میں اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں. جیسا کہ آپ کو دعوت ناموں کے ذریعے اعلان کا ذریعے ہو چکا ہے کہ آج کا موضوع یا عنوان جو ہے مولانا خطاب کا وہ اسرار دعا ہے. اور دعا ہر کوئی جانتا ہے کہ کس قدر اہمیت کی حامل ہے. آج عام طور پہ مشہور ہے کہ دعا جو مومن کا ہتھیار ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج اتنی دعاؤں کے بعد بھی ہمارے حالات میں کوئی خاص تبدیلی نظر نہیں آئی. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ دعا وہ چیز ہے کہ جس نے آدم علیہ السلام کی خطا کو بخش کروایا، خدا تعالیٰ سے معاف کروایا. وہی دعائیں تمام انبیاء، تمام اولیاء، تمام علماء کرام کے ہیں. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو خشوع و خضوع دعا میں چاہیے وہ آج ہمارے اندر نہیں ہے. آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ نماز کے بعد جب دعا کو ہاتھ اٹھاتے ہیں تو امام صاحب دعائیں پڑھتے رہتے ہیں اور مصلی اکثر کہیں کھجاتے رہتے ہیں، کوئی ناخن کاٹنے لگتا ہے، کوئی توجہ بالکل نہیں رہتی. تو یہ تمام معاملات جو ہیں ہمارے ساتھ، اس کا کیا علاج ہے؟ ابھی ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. تو یہاں پر مسئلہ یہی ہے کہ ہم دعا کس طرح کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا پاکستانوں پر کئی کتابیں آپ کو نظر آئیں گی، ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، دعائیں قبول کیسے ہوتی ہیں، دعا قبولیت دعا کا راستہ، اور کئی کتابیں آپ کو ملیں گی. تو ان کتابوں کے اساس کا کیوں ہم کو اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ یہ تمام باتیں ہم اگر غور کریں تو ہماری اپنی کمزوریوں کا مظہر ہے کہ ہم دعائیں کس طرح کر رہے ہیں. دعاؤں میں ہمارے وہ خشوع و خضوع اور وہ خلوص ہے کہ نہیں ہے. آج تو یہ عالم ہے کہ کسی نے کہا کہ حضرت میرے دعا کیجیے، ہاں اللہ اچھا رکھے. تو رسمی طور پہ اس طرح بول کے نکل جانا یہ ایک الگ چیز ہے، اور دل سے آواز نکلنا جو ہے وہ ایک الگ بات ہوتی ہے. اور اسی موضوع پر آج مولانا جلال الدین قاسمی صاحب خطاب فرمائیں گے. اور دیکھیے دعا میں کیا کیا اسرار ہیں، اور مولانا جو نکات پیش کر رہے ہیں اس کو گرے میں باندھ دیجیے. اور یہ میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ آپ کی دعاؤں کے وقت آپ کو یاد ہے کہ دعا کس طرح کی جاتی ہے اور دعا میں کیا مانگنا چاہیے. بعض لوگ اپنی بہت زیادہ حیثیت سے زیادہ چیزیں مانگتے ہیں، ایسی دعا بھی قبول نہیں ہوتی. تمام اسرار جو ہیں دعا کے کہ مولانا پیش فرمائیں گے. میں درخواست کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خطاب عالی سے سفار کروں. مولانا جلال الدین قاسمی صاحب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
موقر صدر اجلاس، محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ مومن کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس طرح: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ ترجمہ یہ ہے کہ تمہارے رب نے کہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، اور بے شک وہ لوگ جو میری دعا سے استغفار کرتے ہیں، مجھ سے دعا کرنا اچھا نہیں سمجھتے، تو عنقریب وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوتے ہیں۔ انگلش میں کہہ سکتے ہیں کہ یو اللہ said ask me for anything, I will respond to your invocation, supplication. They who is called my worship, they surely enter hell in humiliation. اس آیت کریمہ کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی۔ حدیث اس طرح: وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم، قال الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني استجب لكم الى قوله داخرين، رواه الترمذی في کتاب التفسیر۔ حضرت امام ترمذی شریف میں جہاں تفسیر کا چیپٹر ہے قرآن حکیم کا، وہاں پر ایک حدیث قرآن ہے، راوی حضرت نعمان بن بشیر ہے۔ ایک دفعہ کوفہ کے گورنر بھی رہ چکے ہیں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ، انہیں سے ایک بات اس حدیث پاک کا ترجمہ دیتے ہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھی، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، تو آپ نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا نام ہے عبادت کا۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ گمراہ فلاسفہ نے دعا کو کار عبث کر ڈالا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دعا ایک فضول چیز۔ دلیل یہ ہے کہ اگر مطلوب کا حصول مقدر ہے تو تم مل رہی دعا کرے، اور اگر حصول مطلوب مقدر نہیں ہے آپ دعا مانگتے رہو، جب تقدیر میں لکھا ہی نہیں ہے تو مطلوب حاصل کیسے ہوگا؟ اس صورت میں بھی دعا ایک کار عبث ہے، لہذا دعا مانگنا نہ مانگنا برابر، دعا مانگنا ایک کار عبث۔ ان کے اس خیال کا اور غلط فکر کا جواب آیت کریمہ کے پہلے ٹکڑے میں دیا ہے، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، تمہارے رب نے کہا، جب یہ کہا جائے کہ تیرے رب نے کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بات اللہ کی، اور اللہ جب کوئی بات کہتا ہے تو وہ ایک وعدہ ہوتی، وہ بات ایک وعدہ ہوتی، گویا اللہ نے یہ وعدہ کیا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، ہم وعدہ کرتے ہیں، وعدے کی خلاف ورزی کر جاتے ہیں، لیکن اللہ جب وعدہ کرتا ہے تو قرآن حکیم میں خود فرماتا ہے کہ اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، تو اس کا وعدہ ہے۔ یہ وقال ربکم کا مطلب ہوا
ادعونی استجب لکم، اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ تم لوگ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہ گمراہ فلاسفہ کے اس غلط عقیدے کا، اس غلط فکر کا جواب ہے کہ تقدیر کا یہ مطلب نہیں کہ تقدیر نے یا اللہ نے جو کچھ لکھ دیا ہے اس نے اللہ کے ہاتھ باندھ دیے۔ اب بندہ کتنی ہی دعا کیوں نہ کرتا رہے، اللہ اس دعا کو قبول ہی نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس لکھ دینے میں تقدیر نے اللہ کے ہاتھ باندھ دیے۔ کیا اللہ کی لکھی ہوئی چیز اللہ کا ہاتھ باندھ سکتی ہے؟ یہ صحیح ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کو نہیں بدل سکتا، لیکن اللہ چاہے تو اپنے فیصلے کو بندے کی دعا کی وجہ سے بدل سکتا ہے، اس پر کون سی سوال؟ ادعونی استجب لکم، تم لوگ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تقدیر میں لکھ دینے نے میرے ہاتھ نہیں باندھ دیے کہ میں اپنے فیصلے کو بدل نہ سکوں۔ اور اس بات کی تائید میں میں ایک حدیث پاک پیش کروں گا، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک سرکار حدیث اس طرح: وعن سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في الامور الا البر، رواه الترمذی في کتاب القدر۔ حضرت امام ترمذی جہاں تفسیر کا چیپٹر ہے اس حدیث پاک کو وہاں لائے ہیں، راوی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر کو، اللہ کے فیصلے کو، قضاء میں فیصلہ، اللہ کے فیصلے کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے۔ اور عربی کا طالب علم یہ ضابطہ جانتا ہے، نحو کا ایک طالب علم یہ ضابطہ جانتا ہے کہ لا کے بعد اگر اللہ سے استثناء کیا جائے تو انحصار کا فائدہ دیتا ہے، حذف کا فائدہ دیتا ہے۔ لا جیسے لا الہ الا اللہ، لا کہہ کر کے اللہ سے استثناء کیا گیا تو عبادت محصور ہو گئی ذات باری میں، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں، عبادت کے لائق ہے ہی نہیں۔ یہاں بھی لا کے بعد اللہ سے استثناء کیا گیا ہے کہ لا يرد القضاء الا الدعاء، نہیں بدل سکتی اللہ کے فیصلے کو کوئی چیز سوائے دعا کے، یعنی دعا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کو بدل سکتی ہے۔ یہ ہے لا کے بعد اللہ لا کر کے استثناء کیا گیا اس کا مفاد۔ ولا يزيد في الامور الا البر، اور عمر میں کوئی چیز زیادتی اور اضافہ نہیں کر سکتی سوائے نیکی کے، یعنی آدمی نیکی کرتا رہے تو اس کی عمر بڑھتی رہتی ہے، اور اگر دعا کرے تو اللہ اپنے فیصلے کو بدل دیتا ہے۔ لہٰذا اس حدیث پاک سے گمراہ فلاسفہ کے اس غلط عقیدے کا رد معلوم۔ حدیث کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر پیش کرتا ہوں جسے امام طبری ابن جریر رحمہ اللہ اپنی کتاب تفسیر کی کتاب طبری کے اندر لائے، اور سورہ رات میں جہاں یہ آیت ہے کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب، اس کی تفسیر میں اس اثر کو لائے۔ اثر کیسا ہے؟ اس طرح: وعن ابی عثمان النہدی ان عمر